www.darsequran.com. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے. اس میں موت کو مومن کے لیے ایک تحفہ قرار دیا گیا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اس حدیث کا ایک تتمہ ہے جس میں فرمایا گیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو مومن اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو مومن اس دنیا میں رہتا ہے، اس کو برتتا ہے، لیکن اس سے دل نہیں لگاتا اور دنیا کے سارے ساز و سامان کی حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری منزل نہیں ہے، میرے راستے میری ایک منزل کی رہ گزر ہے. لہذا اصل منزل یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنی رحمت سے اپنے جوار میں جگہ عطا فرمائیں اور وہاں کی ابدی زندگی کی راحتیں اور نعمتیں میسر ہوں. لہذا جب دنیا اس کو قید خانہ معلوم ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ موت اس کے لیے ایک تحفہ ہے کہ وہ تحفہ ذریعہ بنتا ہے اس ابدی زندگی کے حصول کا. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ الموت کفارۃ لکل مسلم، کہ موت ہر مسلمان کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، کفارہ بن جاتی ہے موت. اس واسطے کہ یہ حدیث میں جا بجا مضمون آیا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں جتنی کوئی تکلیفیں پہنچتی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہاں تک کہ کوئی حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ لا يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه، کہ کوئی تھکاوٹ ہو جائے اس پر بھی اللہ تعالیٰ معافی فرما دیتے ہیں، گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں. تھکن ہو گئی اور کوئی غم پہنچ گیا اس پر بھی کفارہ، کوئی درد ہو گیا اس پر بھی کفارہ. یہاں تک کہ لفظ یہ ہے کہ حتی الہم یہمہ، یہاں تک کہ اگر کوئی فکر لاحق ہو گئی، کوئی تشویش لاحق ہو گئی، کوئی فکر ذہن پر آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اس سے بھی کفارہ فرماتے ہیں.
تو جب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کفارہ ہو رہا ہے اور گناہ معاف ہو رہے ہیں تو موت تو سب سے بڑی دنیا کے اندر سب سے بڑی تکلیف کی چیز موت ہے. تو اس کے اوپر تو بطریقہ اللہ تعالیٰ کفارہ فرمائیں گے اور گناہ معاف فرمائیں گے انشاءاللہ. اور یہیں سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر موت سے پہلے آدمی کو جو بیماری کی سختی ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے تو وہ بظاہر تو تکلیف میں ہے اور مرض میں ہے، لیکن جتنی وہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجات قرب میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ما اغبط احدا بہون موت بعد الذی رأیتہ من شدت الموت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قالت رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں جب کسی شخص کو دیکھتی ہوں کہ اس کو موت بہت آسانی سے آ گئی تو مجھے اس کے اوپر کوئی رشک نہیں ہوتا کہ یہ آسانی سے مر گیا، آسانی سے موت آ گئی. اس کے اوپر میں رشک نہیں کرتی اس واسطے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آخر وقت میں وفات سے پہلے آپ پر جو سختی گزری بیماری کی وہ ایسی سخت تکلیف سے آپ گزرے کہ پاس پانی سے بھرا ہوا پیالہ رکھا ہوا تھا، بار بار اس میں دست مبارک ڈالتے اور اپنے چہرے کو ملتے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی تو وہ بے ساختہ کہتی ہیں کہ واہ کربا ابا، کہ آج ابا جان کو کیسی تکلیف ہے میں کیا بتاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں کہ لا کربا علی ابی کی بعد الیوم، تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی بے چینی کوئی تکلیف نہیں آنے والی. تو ایسی شدید تکلیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری موت کی. تو عائشہ فرماتی ہے کہ اگر آسانی سے موت آ جانا، تکلیف نہ ہونا کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ آسان ہوتی موت. لیکن کیونکہ آپ پر شدت آئی اس واسطے میں کسی پر رشک نہیں کرتی کہ اس کو کیوں کہ اس کو آسانی سے آ گئی ہے موت مجھے بھی آ جائے، بلکہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جیسا جس حالت میں موت عطا فرمائیں ہمارے لیے جو مناسب ہے وہی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اب یہاں بعض مرتبہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ مومن کی موت بہت آسان ہوتی ہے اور اس کی روح بڑی آسانی سے قبض ہو جاتی ہے. کافر کی موت حدیث میں آتا ہے مومن کی موت تو اس طرح آتی ہے جیسے کہ ایک ریشمی کپڑے کے اندر کسی چیز کو اٹھا کے لے جائیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور کافر کی موت اس طرح آتی ہے کہ جیسے کسی کپڑے کو کانٹوں میں گھسیٹ کر لے جائیں. کانٹوں میں گھسیٹیں گے وہ جگہ جگہ سے پھٹے گا، جگہ جگہ سے اس کے اندر پھٹن آئے گی. تو جیسے اس میں جو کیفیت ہوتی ہے اللہ بچائے کافر کی روح اس طرح قبض کی جاتی ہے. تو ان حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی موت میں آسانی ہوتی ہے، روح قبض میں آسانی ہوتی ہے. اور یہاں سے عائشہ فرما رہی ہیں کہ شدت ہوتی ہے اور شدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوئی. تو حقیقت یہ ہے کہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ شدت جو کچھ ہوتی ہے وہ موت سے پہلے بیماری کی شدت ہوتی ہے. بیماری کی شدت مومن پر ہوتی ہے اور بعض اوقات بہت ہوتی ہے. البتہ جب وقت آتا ہے روح کے قبض ہونے کا تو روح اس طرح قبض ہو جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی نظر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ مومن کے لیے آسان ہوتی ہے اور کافر کے لیے سخت ہوتی ہے. البتہ بیماری کی شدت نظر سے پہلے کی حالت جو بیماری کی ہوتی ہے اس میں شدتیں آتی ہیں.
اور وہ شدتیں بسا اوقات اس لیے ہوتی ہیں تاکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو دنیائی میں حساب چکا کر آئے، تو یہاں شدت اس کو دیتی بیماری کی تاکہ اس کے گناہ معاف ہوں، تاکہ اس کے درجات بلند ہوں، تاکہ اس کو درجات قرب میں اس کے اضافہ ہو، اس غرض کے لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ دیتے۔ لہذا اپنی طرف سے تجویز کچھ نہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسا ہو جائے، اللہ جل جلالہ پر چھوڑنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں جو مناسب سمجھے، جو بہتر سمجھے وہ عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے یہ دعا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر زیادہ تحمل نہیں، لہذا ہمارے ساتھ معاملہ آسانی ہی کا فرمائیے، اور جو آپ کفارہ سختی کے بعد فرماتے وہ ہم کمزوروں کے لیے نرمی کے ساتھ فرما دیجیے۔ یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی پر سختی دیکھو تو یہ نہ سمجھو کہ خدا نہ کرتے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی سختی بہت ہوئی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہونے والا ہے، تو کچھ پتہ نہیں، وہ سختی ہی اس کے واسطے باعث رحمت ہو۔ خیر حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ مومن کا تحفہ ہے موت، اور تحفہ ہونے کے معنی یہی ہے کہ اس کے بعد پھر اس ابدی اور لازوال زندگی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جس کے اندر جس کی نعمتوں کی کوئی تھا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زندگی میں صحیح معنی میں مومن کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے، تو پھر موت تحفہ ہی تحفہ ہے۔ البتہ یہ تحفہ ایسا ہے کہ مانگنے کے لائق نہیں ہے۔ کوئی کہے بھائی جب تحفہ ہے تو پھر تمنا کرنی چاہیے کہ یہ تحفہ جلدی سے جلدی مل جائے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی دے دے، مگر فرماتے ہیں نہ، تحفہ بھی ہے مگر مانگو بھی نہیں، ہم جب چاہیں گے دیں گے، ہاں اپنی طرف سے مانگنے کی اور تمنا کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ تحفہ تو اس وقت بنے گا جب زندگی ٹھیک گزری ہو۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، اگر زندگی خراب گزری، اعمال خراب ہوئے تو پھر وہ موت تحفہ تو نہیں، پھر تو اللہ بچائے عذاب کا دروازہ ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، الیاذ باللہ۔ اس واسطے تم یہ اس وقت مت مانگو، کیا پتا تمہارا نامہ اعمال اب تک کیسا ہے، اور تمہارے لیے اب اگر موت آئے گی تو وہ تحفہ بن کے آئے گی یا عذاب بن کر آئے گی، تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ لہذا اس وقت مت مانگو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ تمنا کرو نہ مانگو کہ اللہ مجھے موت دے دیجیے۔ جیسے بعض لوگ دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کر بعض اوقات تمنا کرنا شروع کرتے ہیں، ارے بھائی اس زندگی سے تو موت ہی اچھی۔ بعض اوقات کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ میاں بس اب جلدی سے موت ہی دے دے، الیاذ باللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل بہ، کسی تکلیف کے واقع ہونے کی وجہ سے موت مت مانگو، اللہ تعالیٰ سے تمنا نہ کرو موت کی۔ ارے پتہ نہیں کہ اگر موت آ گئی تو اس حالت میں آ گئی اور نامہ اعمال ہوا خراب، تو جس تکلیف کو اب رو رہے ہو اس سے کہیں زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے مرنے کے بعد، الیاذ باللہ۔ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، بڑی نعمت ہے، اور جو لمحات اللہ تعالیٰ زندگی کی عطا فرما رہے ہیں تو وہ اس لیے نعمت ہے کہ اس میں اپنی نیکیوں میں اضافہ کرو، اس میں اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ تو کیا پتا کہ آج اگر موت آ گئی تو برے حال میں آئے، اور اللہ تعالیٰ مزید زندگی عطا فرمائے تو اس میں کوئی عمل ایسا کرنے کی توفیق ہو جائے
جو انسان کا بیڑا پار کر دے. کیا پتا کہ اس میں کوئی ایسی توفیق مل جائے کسی عمل کی. لہذا یہ دعا مت مانگو. ہاں ایک دعا مانگ سکتے ہو، بلکہ وہ مانگنی چاہیے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. کیا کہ اللہم احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی. اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھیے جب تک آپ کی نزدیک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور جب میرے لیے مر جانا بہتر ہو اے اللہ مجھے اس وقت موت عطا فرمائی. یہ دعا تلقین فرمائی. اپنی طرف سے تجویز نہیں کہ آج دے دیجئے یا کل دے دیجئے موت، بلکہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے اے اللہ مجھے زندگی عطا فرمائیے، جب آپ کے نزدیک میرے لیے موت بہتر ہو مجھے موت عطا فرما دیجیے. اور فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. جب آپ کسی قوم کے ساتھ ارادہ کریں فتنے کا، کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرمائیں، تو مجھے اس فتنے کے آنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لیجیے تاکہ میں اس فتنے کا شکار نہ ہوں. فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. یہ دعا تلقین فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا مانگنا نہیں کہ موت، لیکن اگر کوئی مانگے العیاذ باللہ تو اور اس میں ڈبل نافرمانی. ایک تو حماقت کہ ابھی پتہ نہیں کہ کیا حشر بننے والا ہے اور مانگ رہا ہے، اور دوسرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی نافرمانی کہ آپ نے منع فرمایا آپ یہ مانگے. اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. بالعیاذ باللہ ایسا انجام نہ ہو. حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. ساری عمر گزری دین کے راستے میں قربانیوں کے اندر، اور جب اللہ تعالیٰ نے اسلام پھیلا دیا، دین دور دور تک پہنچ گیا، پھیل گیا، تو اس وقت الحمدللہ اور آزمائشیں تو ختم ہو گئی، لیکن ایک بیماری لاحق ہوئی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیماری لاحق ہوئی، اور اس بیماری میں اس زمانے کے اندر ایک علاج کیا جاتا تھا جس کو کئی کہتے تھے، یعنی اس سے آگ سے وہ کسی جگہ کو داغا جاتا تھا. یہ ایک علاج ہوا کرتا تھا عرب میں. بعض بیماریوں کے اندر وہ جب کوئی اور دوا علاج نہیں ہوتا تھا تو آخر میں یہ علاج کرتے تھے. مقولہ مشہور ہے کہ آخر العلاج الکئی یا آخر الدواء الکئی. جب کوئی اور علاج فائدہ مند نہ ہو تو آخری علاج یہ ہے. تو ان کے پیٹ میں کوئی تکلیف تھی، کیا تھا؟ تو پیٹ کے اندر اس تکلیف کی وجہ سے اس کو داغا گیا. بعض اوقات گرم سلاخوں سے داغتے تھے، بعض اوقات انگارے سے، بعض اوقات کسی اور طریقے سے، اور انتہائی تکلیف دہ علاج ہوتا تھا. اسی واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی اس علاج کی. لیکن بہرحال جب اور کوئی علاج نہیں ہوتا تھا تو اس کو اختیار کرتے تھے. وہ علاج کیا گیا ان کا. تو بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور شدید اذیت میں تھے. ایک طرف بیماری کی تکلیف، اوپر سے یہ داغنے کی تکلیف. تو وہاں جو عیادت کے لیے لوگ گئے تو انہوں نے ان سے کہا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ یوں تو صحابہ کرام سارے ہی ایسے ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی دین کی خاطر بڑی آزمائشیں جھیلی ہیں، لیکن جتنی آزمائشیں مجھ پر گزری ہیں شاید صحابہ میں کسی اور پر اتنی آزمائشیں نہیں آئیں جتنی میرے اوپر آئی ہیں. واقعات ان کے مشہور ہیں اور آج بھی اس آزمائش میں مبتلا ہوں. اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ مومن کو موت کی تمنا نہ کرنی چاہیے تو میں موت کی تمنا کرتا. لیکن چونکہ حضور نے منع فرما دیا ہے
اس واسطے ان تمام تکلیفوں سے گزر رہا ہوں لیکن موت کی تمنا نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگتا ہوں. تو اس درجہ پہنچنے کے بعد بھی موت کی تمنا نہیں فرمائی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچات کی. البتہ یہ دعا اچھی دعا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی کہ اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے مجھے زندہ رکھیے, جب موت کا وقت, جب میرے حق میں موت بہتر ہو تو موت عطا فرما دی. یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اپنی رحمت سے تو پھر مومن کے لیے موت تحفہ نہیں تو اور کیا, پھر مومن کے لیے تحفہ ہے. قرآن شریف فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے وہ روح جس کو اللہ نے ایمان کا اطمینان عطا فرمایا تو آج تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ. اس حالت میں لوٹا کہ راضیۃ مرضیہ, کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی, تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں آ کر داخل ہو جا, اور میری فادخلی جنتی, میری جنت میں آ کے داخل ہو جا. تو جہاں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتے ہیں, یہ دعوت دیتے ہیں, تو وہ پھر موت تحفہ نہیں تو اور کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان الفاظ کے ساتھ بلائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے یہ نعمت, ہمارے استحقاق کے بغیر عطا فرما دے, تو پھر موت تحفہ نہیں تو اور کیا. جب اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں اور یہ کہہ کے بلا رہے ہیں کہ ہم تجھ سے راضی اور تو ہم سے راضی, میرے بندوں میں داخل ہو جا, میری جنت میں داخل ہو جا. تو اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت جو ہے حقیقت میں تحفہ ہے مومن کا. لہذا نہ تو طلب کرنا چاہیے جلدی, بھائی آئے گی تو ضرور, اس سے مفر تو ممکن ہے نہیں, ملے گی, لیکن نہ تو جلدی کرو طلب کرنے کے لیے, دعا کرنے کے لیے, اور نہ اس سے اتنی وحشت کھاؤ اور نہ اتنا گھبراؤ جیسا کہ ایک بے دین لوگ گھبراتے ہیں. ارے بھائی جب اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیا کہ وہ اسی وقت بلائیں اپنے پاس جب وہ میرے حق میں بہتر سمجھیں تو پھر گھبرانے کی بھی بات نہیں. لہذا موت جو ہے وہ جب آئے تو استقبال کرو اس کا, اور جب تک نہیں آ رہی تو اس وقت تک جلدی طلب نہ کرو. جب آئے تو استقبال کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ آیا ہے. کہ مر گایا تبسم بر لب اوس, مومن کی شان یہ ہے کہ جب موت آئے تو تبسم کے ساتھ مسکرا کر اس کا استقبال کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے اس موت کو تحفہ بنا دے. لا الہ الا اللہ. اگلی حدیث بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء. فرمایا کہ جب صبح ہو, صبح کا وقت ہو, تو تم اپنے دل میں شام کی بات بھی نہ سوچو. کیا مانا کہ اپنا کوئی کام شام تک کے اوپر موقوف نہ رکھو. کیوں؟ کیا پتا کہ اس دن ہی میں پیغام آ جائے, شام کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے. شام تک پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے کیا پتا. لہذا کسی بات کو شام کے اوپر موقوف نہ رکھو, شام کی بات مت سوچو اگر جب صبح کا وقت ہے تو. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو نیک کام کرنا ہے, اگر کوئی نیک کام کرنا ہے اور دل میں خیال آیا تو یا اس کا موقع ہے, اس کو شام تک مت ٹالو. کیوں؟ پتہ نہیں کہ شام تک کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا.
لہذا جو نیک کام کرنے کا خیال آیا ہے وہ کر گزرو، یا اپنے مرنے کے بعد کے لیے کوئی اگر کام کرنا ہے تو اس کو بھی شام تک مت ٹالو. جیسے کوئی وصیت کرنی ہے، کسی کا حق اپنے ذمہ واجب ہے، فرض کرو، اور وصیت کرنی ہے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد میرا فلاں کا حق ہے وہ میرے ترکے سے ادا کر دیا جائے، یا اپنے ذمے میں نمازیں ہیں یا روزے ہیں تو ان کے لیے واجب ہے، جن کے ذمے نمازیں فرض ہیں قضا ہیں تو ان کے ذمے فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس کو ادا کریں، اور یہ اپنے پاس وصیت نامہ لکھ کر رکھیں کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے ترکے میں سے نماز کا اور روزے کا فدیہ ادا کیا جائے. یہ ہر انسان کے ذمہ فرض ہے. یا کسی کا قرضہ واجب ہے تو لکھ کے رکھے کہ اگر میں مر جاؤں ادائیگی سے پہلے تو میرے ترکے سے قرضہ ادا کیا جائے. اب یہ بات جو ہے صبح کے وقت میں خیال آیا کہ بھئی میرے ذمہ یہ فرائض ہیں، تو اب اس کو شام تک بھی مت ٹالو. یہ سوچ کے چلو شام کو لکھ دیں گے، کیوں کیا پتا کہ شام سے پہلے ہی موت آ جائے. ہم لوگوں کے اوپر تو اصل میں پڑے ہوئے ہیں غفلت کے پردے، لہذا حقیقت سامنے نہیں آتی. اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبریں کھودتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قبروں کے اندر رکھ کر آتے ہیں. اس کے باوجود خیال آتا ہے کہ یہ تو اس کے ساتھ ہوا واقعہ، اپنے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا دھیان بھی نہیں آتا. الیاذ باللہ، غفلت کے پردے پڑے ہوئے. آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اچھا خاصا بھلا چنگا ہنستا بولتا دیکھتے ہی دیکھتے رخصت ہو گیا، لیکن یہی سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا اور اپنے اوپر اس کا اپنے بارے میں نہیں سوچتے. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت کی نگاہ عطا فرمائی ہے ان کا حال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہے کہ آپ بعض اوقات پیشاب کرنے کے لیے کہیں باہر تشریف لے جاتے تو وہاں سے پیشاب کر کے فارغ ہوئے گھر میں آ رہے ہیں. ابھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے جو دروازہ کی دیوار ہے اس دیوار پہ جا کے تیمم کر لیا. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تیمم آپ تو گھر جا رہے ہیں، گھر میں جا کے آرام سے وضو کر لیتے. فرمایا کیا پتا میں گھر تک پہنچ سکوں گا کہ نہیں، گھر تک پہنچ سکوں گا یا نہیں. اگر گھر تک نہ پہنچ سکا تو اس حالت میں موت آ جائے گی کہ وضو نہیں ہوگا، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت وضو سے رہوں. اس لیے وضو کا پانی ملنے تک آپ نے تیمم فرما لیا. حالانکہ کوئی بیماری نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ بھئی ابھی کوئی جنگ ہو رہی ہے یا کوئی حادثہ پیش آنے کا اندیشہ ہے، لیکن فرمایا کہ کیا بھروسہ ہے کہ اس وقت تک زندہ رہوں گا کہ نہیں، لہذا پہلے تیمم کر لیا. اولیاء اللہ صوفیاء کرام کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت انتظار میں بیٹھے ہیں، اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کب آ جائے پیغام. سبحان اللہ. ایک محدث ہیں بہت بڑے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی بزرگوں سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بھئی سب سے اچھا عمل کیا ہوتا ہے. تو مختلف بزرگوں سے معلوم کرو. اب ایسے پوچھوں کہ کیا عمل ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا بتائیں. تو ایک تدبیر اس کے دماغ میں آئی، اس نے کہا بزرگوں سے جا کے ہر ایک سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ابھی 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے میں یا آج شام تک آپ کا انتقال ہونے والا ہے، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آج شام کو آپ کو موت آنے والی ہے تو آپ دن میں کیا کیا عمل کریں گے. یہ سوال کیا اس واسطے کہ یہ سوال ایسا تھا کہ بھئی جب آدمی کو پتا ہے کہ آج شام کو موت آنے والی ہے تو بس اس دن کی ایک ایک گھڑی کو بڑا جانچ تول کے اور اس طرح استعمال کرے گا کہ جو سب سے زیادہ افضل سب سے زیادہ ثواب والا کام ہے وہی کرے گا. تو یہ مختلف بزرگوں سے اس نے سوال کیا. مقصد یہ تھا کہ وہ جو بتائیں گے تو وہ مکھن ہوگا، وہ بالکل چھنی چھنائی چیز ہوگی کہ وہ عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا مقبول ہے ان کے نزدیک، اس کو اپناؤں گا.
تو مختلف لوگوں سے پوچھتے گا، کسی نے کہا نماز پڑھوں گا، کسی نے کہا کروں گا، کسی نے کچھ کہا. تو جب عبدالرحمن بن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، ان سے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے شام کو، تو آپ دن بھر میں کیا کریں گے؟ کہنے لگے بھائی اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو تو جو کچھ کرتا ہوں وہی کروں گا. مطلب یہ کہ ساری زندگی کا اپنا معمول اس طرح بنا رکھا ہے کہ جس وقت بھی اللہ تعالیٰ بلا لے انشاءاللہ چلا جاؤں گا اٹھ کے. اس میں کسی انتظار کا مرحلہ ہی نہیں ہے، کوئی اضافے کا سوال ہی نہیں ہے. لہذا جیسا جو عمل اب کرتا ہوں وہی اس وقت بھی کروں گا، اس پر کوئی ایک انچ بھی اضافہ نہیں کر سکتا. اس واسطے کہ ساری زندگی ڈھال ہی لی ہے اس طرح. گویا ہر وقت اس بات کا استحضار ہے کہ پتہ نہیں کب آ جائے بلاوا، لہذا تیار ہو کے بیٹھے رہو. ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص سفر پر جا رہا ہو اور ٹرین کے انتظار میں ہو، سامان وامان سارا باندھ کے رکھا ہوا ہے، پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کب ریل آئے گی اور چلے جاؤں گا. اس انتظار میں سو بھی جائے گا، اس انتظار میں کھانا بھی کھا لے گا، چائے بھی پی لے گا، دوستوں سے بات بھی کر لے گا، لیکن بیٹھا اس طرح ہے کہ جب ٹرین آئے گی بالکل تیار ہے، اٹھا کے سامان رکھ کے چل پڑے گا. تو اولیاء اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے حال یہ ہوتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب صبح ہو تو شام کا دھیان نہ کرو، اس معنی میں کہ کوئی کام موقوف مت کرو، شام تک چڑھاؤ نہیں، جو کام کرنا ہے وہ کر گزرو، ابھی کر گزرو، دیر مت کرو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ صدق اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائیں، آخر عمر میں ایک کمرے کے اندر محدود ہو گئے تھے، چلنا پھرنا ممکن نہیں تھا زیادہ، اور چارپائی پر وقت گزارتا تھا، اسی میں اپنا سارے کام انجام پاتے تھے. تصنیف بھی ہو رہی ہے، فتویٰ بھی لکھا جا رہا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، سبھی کچھ چارپائی پر ہوتا رہتا تھا. اس دوران اگر کوئی چیز دوسرے کسی کمرے سے آ گئی، چائے کے برتن آ گئے، کھانے کے برتن آ گئے، جو ہی فارغ ہوئے فوراً تاکید فرما دے کہ واپس بھیج دو. اب ہم غفلت میں بعض اوقات اٹھانے میں کچھ دیر ہو گئی تو بڑے ناراض ہوتے تھے کہ تم سے کہا تھا کہ اٹھا لو، ابھی تک نہیں اٹھائے، ناراضگی کا اظہار فرماتے. تو ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر پر کرو برتن اٹھانے میں کوئی 10 منٹ 15 منٹ کوئی لیٹ ہو گیا تو اس میں کیا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ کوئی جس کے اوپر کوئی زیادہ آدمی تشویش میں مبتلا ہو. تو ایک دن پوچھ بھی لیا کہ آپ اس کے اوپر بعض اوقات بہت ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت فرمایا کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کمرے کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ میری ملکیت ہیں، اور میری ملکیت ہونے کی وجہ سے وہ میرا ترکہ ہوں گی، ورثہ میں تقسیم ہوں گی، اور ان کمرے کے باہر جتنا ساز و سامان ہے
وہ میں تمہاری والدہ کی ملکیت میں کر چکا ہوں، تو اس واسطے اس میں ترکہ جاری نہیں ہوگا۔ اب اگر دوسرے کمرے سے کوئی چیز آ گئی اور میرا انتقال ہو گیا اور وہ پڑی رہ گئی تو ملکیتوں میں اشتباہ واقع ہو جائے گا، ملکیتوں میں اشتباہ واقع ہو جائے گا، لوگ سمجھیں گے کہ یہ میری ملکیت ہے حالانکہ تمہاری والدہ کی ملکیت ہوگی، اور اس میں ملکیتوں میں اشتباہ ہونے سے حقوق ضائع ہو گئے۔ اس واسطے چاہتا ہوں کہ ایک لمحہ بھی تاخیر نہ ہو، کیا پتا کس وقت موت آ جائے۔ اور یہ جب اپنے گھر کا حال ہے تو مدرسے کی اگر کوئی چیز آ گئی تو وہ تو بطریقہ والا اس مدرسے کی چیز ہے اور وہ گھر میں پڑی رہ گئی تو اندیشہ ہے کہ کہیں لوگ اس کو میرا ترکہ سمجھ کے میراث میں تقسیم نہ کر لیں۔ تو کوئی کام اب اس وقت آنکھیں کھلی ہماری کہ در حقیقت یہ جلدی کیا تھی، کس وجہ سے تھی، تو حقیقت میں مقصد یہ ہے کہ اس حدیث پر عمل ہو رہا تھا کہ جب صبح کرو تو شام کے اوپر کوئی کام مت ٹالو۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی کام جو تمہارے ذمہ واجب ہے وہ شام تک کے لیے مت چھوڑو، فارغ کرو اس کو، جلدی سے فارغ کرو، ذہن اپنا ہٹا لو۔ ہر چیز ایک ایک چیز واضح طریقے پر لکھی ہوئی تھی ہر وقت کہ کون سی چیز کس کی ملکیت ہے اور کس کا کیا حق ہے، تاکہ کوئی اشتباہ واقع نہ ہو بات۔ یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے ایک حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، وہ روایت فرماتی ہیں کہ ما من رجل یزور قبر اخیہ ویجلس عندہ الا استأنس بہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مرنے کے بعد کی بات ہے۔ حدیث میں یہ فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی قبر پر جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو قبر صاحب قبر جو مردہ ہے وہ اپنے اس مسلمان بھائی کے پاس بیٹھنے سے انس حاصل کرتا ہے۔ انس سمجھتے ہیں نا، یعنی اس کو ذرا تقویت ہوتی ہے اور انس محسوس ہوتا ہے، انسیت پیدا ہوتی ہے آدمی کے بیٹھنے سے، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ روایت ہے جس سے پتہ چلا کہ جو قبروں پر جانا، خاص طور سے ملنے جلنے والوں کی، اعزاء کی، احباب کی قبر پر جانا، اس کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں بیان فرمایا کہ کبھی کبھی قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے۔ ایک یہ فائدہ، یہ تو کسی بھی قبرستان میں آدمی چلا جائے، جاننے والے کا ہو کہ قبریں ہو یا غیر جاننے والے کی ہو، کسی میں بھی چلا جائے تو اس میں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ آخرت کی یاد آتی ہے، اپنی موت کا استحضار ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب قبر پر جاتا ہے تو خود اس قبر والے کو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انس ہوتا ہے قبر پر جانے سے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اہتمام کر کے شہدائے احد کے مزار پر تشریف لے جایا کرتے تھے، خاص طور سے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر۔ حالانکہ اگر صرف ایصال ثواب کرنا ہوتا تو وہ گھر بیٹھ کر بھی کر سکتے تھے، لیکن قبر پر تشریف لے جاتے اور جا کر وہاں سلام بھی فرماتے اور ایصال ثواب بھی فرماتے ہوں گے، اور ساتھ میں آپ کا تشریف لے جانا ان کے انس کا سبب ظاہر ہے کہ بنتا۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے جو ملنے جلنے والے ہیں، خاص طور سے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اعزاء احباب ہیں، کبھی کبھی ان کی قبر پر جانا ان کا حق ہے، اور اس قبر پر جانے سے ان کو انسیت پیدا ہوتی، لہذا اس کا بھی کبھی کبھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے خاص اعزاء احباب بزرگ ان کی قبروں پر آدمی جائے۔
اب تو یہ حال ہو گیا کہ ماں ہو یا باپ ہو، کوئی بھی عزیز ہو، جب قبر میں دفن کر دیا، شروع میں کوئی بس کر لیا، کیا ہوتا ہے تیجا سوئم چہلم کرا کے، جب چہلم کر کے فارغ ہوئے تو بس آپ چھٹی ہو گئی ساری عمر، نہ کبھی قبر پر جانا، نہ کبھی ایصال ثواب، نہ کبھی اس کے لیے دعائے مغفرت، لیکن یہ سب معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی حق ہے کہ کبھی کبھی جایا کرو ان کے قبر پر، وہ جا کر تھوڑا سا انس ان کو حاصل ہوتا ہے، اور ساتھ میں ان کو ایصال ثواب بھی کرو۔ تیسرا کام جو ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ اب یہ انس کس طرح ہوتا ہے یہ ہمیں آپ کو کچھ پتہ نہیں، یہ ایسا راز ہے کہ جو قبر میں جانے سے پہلے نہیں کھلے گا۔ کس طرح انس حاصل ہوتا ہے، روح کہاں رہتی ہے، قبر میں رہتی ہے، اوپر چلی جاتی ہے، کیا عالم ہوتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر قبر ایک مستقل عالم ہے، اس کا کچھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ کچھ الگ ہے، اور کس طرح وہ انس حاصل کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ بہرحال حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے، اور یہ حدیث اچھی خاصی یعنی مقبول حدیث ہے روایت سند کے اعتبار سے، کہ مردہ اس سے انس حاصل کرتا ہے۔ ساتھ میں جب تیسرا کام یہ ہے کہ جا کر ایصال ثواب کرے، تو ایصال ثواب کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے قبر پر جانے کا کہ آدمی جب کسی قبر پر جائے، قبرستان میں جب جائے، تب تو سب کو سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم یا اہل الدیار یا دار قوم المؤمنین انتم لنا سلف ونحن لکم خلف وانا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ یہ دعا تلقین فرمائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں داخل ہونے کی، کہ اے اس قبرستان کے رہنے والوں، آپ ہم سے پہلے چلے گئے، ہم آپ کے پیچھے آنے والے ہیں، ہم سے آپ کے پیچھے ہمیں بھی یہیں آنا ہے، یہ دعا کر لیں۔ اور اس کے بعد جس قبر پر جانا ہے تو اس قبر کے اندر جو قبلے کی جانب جا کر آدمی کھڑا ہو تو یہ بہتر ہے۔ ویسے بعض لوگوں نے فرمایا کہ پائتی پر کھڑا ہو، لیکن زیادہ جو معمول بزرگوں کا رہا ہے وہ یہ ہے کہ قبلے کی جانب کھڑا ہو، اس طرح کہ چہرہ قبر کی طرف ہو۔ تو چونکہ مسلمان مردوں کو اس طرح لٹایا جاتا ہے کہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو گویا اس کے چہرے کے سامنے چلا جائے، اور چہرے کے سامنے جا کر پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامت کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے، کچھ قرآن کریم پڑھ لے، کوئی خاص صورت متعین نہیں ہے، لیکن جتنا توفیق دے پڑھ لے، اور پڑھ کر دعا کر لے کہ اللہ اس کا ثواب اس صاحب قبر کو عطا فرما دیجیے۔ اس میں بہتر ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اور سورہ یاسین پڑھ لے تو بہت ہی اچھا، سورہ ملک پڑھ لے۔ یہ صورتیں خاص طور پر اس موقع پر پڑھنے کے لیے بزرگوں کا معمول رہا ہے، لیکن ویسے جو بھی تلاوت کر لے انسان وہ بہتر ہے، اور اس کے بعد دعا کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ اور ایصال ثواب میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں نے اپنا ثواب کسی دوسرے کو بخش دیا تو میں تو خالی ہو گیا، تو اپنی دولت دوسرے کو دے دی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنے میں خود آدمی محروم نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بھی عطا فرماتے ہیں، اور جس کو ایصال ثواب کیا گیا ہے اس کو بھی عطا فرماتے ہیں، بلکہ ایصال ثواب کرنے والے کو دوہرا ثواب ہے، ایک اس عمل کا اور ایک اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کا، تو ڈبل ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ ایصال ثواب کر لے، اور پھر اس کے بعد دعا کر لے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کو درجات عالیہ عطا فرما دے، اس کو اس تلاوت کا ثواب عطا فرما دے۔ ہاتھ اٹھائے بغیر کرے، اگر قبر کی طرف منہ کیا ہوا ہے تو ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرنی چاہیے، اور اگر
قبر کی طرف نہیں قبلے کی طرف منہ کر لیں تو ہاتھ اٹھا کر بھی کر سکتے ہیں دعا، لیکن دعا بہرحال مانگ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے۔ ایک روایت میں آتا ہے، سند تو اس کی کمزور سی ہے لیکن مضمون کے اعتبار سے بہرحال صحیح ہے، کہ جو قبر کے اندر لوگ پہنچ جاتے ہیں مردے، وہ الفاظ حدیث اس روایت کے یہ ہیں کہ وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور وہ اپنے پاس سے گزرنے والوں کو مدد کے لیے پکارے۔ تو یہ جو قبر میں مردے ہوتے ہیں وہ اپنے پاس سے گزرنے والوں کو زبان حال سے پکارتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کر دو، اور ہمارے دعائے مغفرت کر کے ہمیں کوئی ایصال ثواب کر دو۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ شعر بھی کہا کرتے تھے، ان کی ایک نظم ہے مقبرے کی آواز کے نام سے، مقبرے کی آواز، اس میں یہی مضمون نظم فرمایا ہے کہ مقبرے میں اترنے والے سن، ٹھہر ہم پر گزرنے والے سن، ہم بھی ایک دن زمین پہ چلتے تھے، باتوں باتوں میں ہم مچلتے تھے۔ یہ کہہ کر نقشہ کھینچا ہے اپنی زندگی کا، اور پھر آگے کہ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ترستے ہیں اس بات کو کہ کوئی اللہ کا بندہ ہمارے لیے دعا کر دے، ترستے ہیں اس بات کو کہ کوئی اللہ کا بندہ ہمیں کوئی ایصال ثواب کر دے۔ تو اس واسطے یہ مقبرے میں سے آواز آتی ہے گویا۔ تو یہ اس حدیث سے ماخوذ ہے کہ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مردے اس طرح ہوتے ہیں جیسے ڈوب رہا ہو کوئی شخص اور مدد کے لیے لوگوں کو پکارتے ہیں، لہذا ایصال ثواب کا اہتمام بھی اپنے اعزاء اقربا دوستوں کے لیے بزرگوں کے لیے کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو انسان کے معمولات ہوتے ہیں تلاوت کے، مثلا صبح کو تلاوت کی تو اس کے اندر اپنے سارے بزرگوں، اساتذہ، والدین اور بہن بھائی ان سب کو ایصال ثواب کر دیں۔ اور جیسے پہلے بھی میں عرض کیا تھا کہ جب بہت ساروں کو اکٹھا ایصال ثواب کیا جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں بٹ بٹ کر ملتا ہے، لیکن حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ سب کو انشاءاللہ مکمل ثواب ملے، تو اس میں کوئی گھاٹا نہیں آتا۔ یہ حق ہے ہم پر۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی بات فرمایا کرتے تھے اپنے والد ماجد کی، یعنی ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جب وہ بیمار ہوئے تو فرمانے لگے مجھے بلایا، والد صاحب تنہا اکلوتے بیٹے تھے اپنے باپ کے، تو بلا کر کہا کہ میاں شفیع، بھول تو سبھی جایا کرتے ہیں، بھول تو سبھی جایا کرتے ہیں، بس میری تمہارے سے کہنا یہ ہے کہ جلدی نہ بھول جانا، جلدی نہ بھول جانا۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا تو والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جملہ ان سے سنا تھا اور آج اس واقعے کو 50 سال ہو گئے ہیں یا 40 سال ہو گئے ہیں، لیکن دل پر نقش ہے۔ الحمدللہ کوئی دن خالی نہیں جاتا جس میں کہ ان کے لیے ایصال ثواب نہ کرتا ہوں۔ یہ ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے والد نے تو یہ بات کہی تھی، تو اب ہم بھی تم سے یہ کہتے ہیں کہ جلدی نہ بھول جانا۔ تو اس واسطے یہ سارا یہ حق ہے جانے والے کا اپنے اس کے ساتھ تعلق کا کہ مرنے کے بعد بھی اس کو ایصال ثواب میں اور دعا میں یاد رکھا جائے، اور کبھی کبھی جا کر اس کے قبر پر بھی جانا تاکہ وہ انس حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. کچھ حضرات نے پرچے بھیجے ہیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے. یا اللہ آپ ان سب کے مقاصد کو جاننے والے ہیں, اپنی رحمت سے ان کی مرادوں کو پورا فرما دیجئے, ان کے مشکلات کو آسان فرما دیجئے, ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا قل آمين برحمتك يا قل آمين برحمتك يا قل